تو آج کا جو ہمارا وشا ہے مسیح یشوع میں موت اور ابد تک کی زندگی کا کیا مکاشفہ ہے، کیا بھید ہے، کیا پرکاش ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے یعنی کہ زمین کے اوپر ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ ہمیں کچھ سالوں کے لیے کہیں جانا ہو تو اچانک سے جہاں ہم شروع سے رہتے ہیں اپنوں میں، اپنی فیملی میں رہے ہوتے ہیں، یا شروع سے جس انوائرمنٹ کے ساتھ، اس سوسائٹی کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اچانک جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے ارد گرد چیزیں ہیں ان کے پرتی اور طرح کا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم ان سے دور جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کو جنم سے موت تک دیکھتے ہیں، مگر کچھ دیر کے لیے اس ایمان میں، وشواس میں زندگی کو اور اپنی زندگی کے ہر ایک چیز کو، اپنی زندگی کے ہر ایک چیز کو موت کے بعد اس کے بارے میں سوچنا اور خیال کرنا، کلپنا کرنا شروع کریں کہ میری موت کے بعد جو کچھ میرے سامنے ہے یا میری زندگی میں ہے وہ پھر کیسا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اب موت کے نظریے سے زندگی کو جینا شروع کریں۔ ابھی ہم کو خبر ملے کہ کل کو ہماری موت کا ہونا طے ہے، تو آج آپ جو زندگی کے سب سے ضروری کام ہیں جو کرنے ضروری ہیں ایک ذمہ دار انسان کے لیے، وہ اچانک سے کرنا شروع کر دیں گے، یا اگر کر نہیں پاؤ گے تو آپ جو زندگی کی ضروری باتیں ہیں وہ شیئر کرنا شروع کرو گے۔ تو اگر وہ باتیں آپ کر نہیں پاؤ گے تو من میں سارے کی سارے کچھ ہی ٹائم کے لیے، مطلب کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ساری باتیں ایک دم سے شروع سے چلنے لگے گی آپ کے من میں، مجھے ابھی یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ تو پھر موت یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو آپ کتنا کچھ کرنے کی سمرتھ حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ اچانک جب موت کا خیال آتا ہے تو بہت سے من میں وچار آنے لگتے ہیں۔ ہاں، اگر بگڑی سمجھ سے زندگی گزارنی ہے وہ الگ بات ہے۔ میں ایک ذمہ دار انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ابھی سنسار کے انسان دیکھنا سننا، جو سنسارک دیکھنا سننا ہے سنسارک انسان کا، صرف یہیں تک ہے، جنم یعنی پیدائش، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، اور موت۔ اس کے آگے سنسار کا انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کے اراؤنڈنگ، اردا گرد زندگی چلتی رہتی ہے اس کی۔ اس سے آگے اس کے وچار، کلپنا، خیال اندھکار میں چلے جاتے ہیں، اندھیرا ہے اس سے آگے۔ ابھی مسیح یشوع کے پہلے کا جو وشواس تھا، جو وچار دھارا تھی جو چلی آ رہی تھی، تو وچار ایک بہتی ہوئی دھارا کی طرح ہے۔
اس لیے بولتے ہیں وچار دھارا، کیونکہ صندوقی تو یہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے یعنی جی اٹھنا، دوبارہ جی اٹھنا، نہ سورگ دوت اور نہ آتما ہے۔ یہ صدوقیوں کا وشواس تھا، پرنتو فریسی دونوں کو مانتے ہیں۔ اب کچھ قومیں تھی صدوقی اور فریسی۔ صدوقی یہ وشواس کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں، اور نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی روح ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مانسکتا رکھتے ہیں، منٹیلٹی رکھتے ہیں، تھاٹ رکھتے ہیں، وچار رکھتے ہیں، آپ کے بھی وچار اور وشواس یہی ہے، تو آپ صدوقی وچار دھارا کو فالو کر رہے ہیں۔ مگر فریسی مانتے تھے اب سنسارک زندگی نیکی اور بدی کے پھل پر ٹکی ہوئی ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا پھل پاؤ گے، سورگ میں جاؤ گے، اور برا کرو گے تو برا پھل پاؤ گے اور نرک میں جاؤ گے۔ یا سنسار میں کوئی دکھ مصیبت پڑ گئی تو اس نے ضرور کسی کا برا کیا ہوگا یا اس کے باپ دادا نے۔ اگر اچھی زندگی چل رہی ہے، سب کچھ اچھا ہے، تو ضرور اس نے کوئی اچھے کرم کیے ہوں گے یا اس کے بڑے بزرگوں نے جو اس کی زندگی اچھی چل رہی۔ تو اسی طرح موت کے وقت بھی نیکی بدی کے ترازو میں انسان کو، انسان کی زندگی کو تولا جاتا ہے۔ اب ہم وشواس کے بارے میں بائبل میں سے سیکھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں کہ بائبل میں ان سب باتوں کے بارے میں کیا وشواس ہے۔ لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اب سب بولتے ہیں کہ سب نے پاپ کیا، پاپ کیا، پاپ کیا۔ سب نے پاپ تو کیا، لیکن سب پاپی ٹھہرائے کیوں گئے؟ اس لیے ٹھہرائے گئے کیونکہ ایک شخص نے گناہ کیا جو آدم ذات کا ہیڈ ہے۔ جیسے آپ کا سر درد ہوگا تو پوری باڈی، چلنا پھرنا پوری باڈی کا بند ہو جاتا ہے، اسی طرح پوری آدم ذات کا ایک ہیڈ تھا، پہلا آدم۔ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اور وہ آدمی ہے پہلا آدم جس نے نافرمانی کی اور پوری زمین اس کے سبب سے لانتی ہوئی۔ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا۔ ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے۔ موت کا ڈنگ گناہ ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں، یعنی آسمانی باپ کی طرف سے نہیں، بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، کیونکہ جسم خواہش کرتا ہے۔ اب انسانی زمینی جسمانی پیدائش ہے جو وہ انسانی خون، جسم کی خواہش انسانی ارادے سے ہوتی ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جہاں اور بہترے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور یہ زمینی جسمانی انسان کی بات ہو رہی ہے، پوری آدم ذات کی۔ اب یشوع مسیح
سے پہلے جو آدم ذات تھی وہ گناہ اور موت کی وسطی کے ادھین، پاپ اور پنیہ کی یعنی نیکی اور بدی کی وسطی کے ادھین تھی۔ مگر کتاب مقدس یعنی پرانا عہد نامہ پوتر شاستر نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ اور موت کی شریعت۔ اب انسان کی زندگی کے چلتے ہم سب نے اپنے بڑوں کو ضرور کھویا ہوگا، بزرگوں کو ضرور کھویا ہوگا۔ کیا آج تک کسی نے یعنی ہمارے بڑے بزرگ نے یہ ظاہر کیا کہ موت کے بعد آگے کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کتنوں کو کھویا ہوگا۔ ہم پچھلوں کو بھولتے جاتے ہیں اور اگلوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن ایسے ہم کتنوں کو کھو دیتے ہیں وقت کے ادھین۔ مگر آج تک کسی نے موت کے پار کے جہاں کا ذکر تک نہ کیا۔ ہم جو فیوچر کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی کچھ کر کے بس سنسار میں آتے اور جس طرح سنسار چل رہا ہوتا ہے اسی طرح بھیڑ چال میں شامل ہو کر دنیا میں دنیا کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ سن کر زندگی گزارتے ہوئے خاک میں مل جاتے ہیں، اور پھر آگے کو نئی دے کی چاہ رکھتے ہیں یعنی خواہش رکھتے ہیں، اور پھر وہی جو کچھ ہو چکا اور ہوتا رہا ہے پھر نئی دے بھی اسی طرح سے، نیا بدن بھی اسی طرح سے، یعنی پھر اسی سائیکل کو یعنی سرکمسٹانس کو دہراتی رہتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ پیدائش اور موت کی جو زندگی ہے یہ ایسے ہے، چلنا، بھاگنا، گر جانا، پھر سے اٹھنا اور پھر گر جانا۔ جو پہلے آدم سے شروع ہوا اور ہو رہا ہے وہ ہوتا ہی آ رہا ہے، اور دنیا اور آدمزاد آدم سے لے کر مسیح یشوع کی صلیبی موت تک گناہ اور موت اور موسیٰ کی شریعت کے ادھین رہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ ابھی ہم مسیح یشوع میں ہمیشہ اور ابد تک کی زندگی کے بارے میں سمجھنے جا رہے ہیں، جو ایمان کے سبب سے مفت میں بخشش کے طور پر ہمیں ملی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو ہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے تک۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اب آدم سے لے کر موسیٰ تک ایک وقت ہے، موسیٰ سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے تک شریعت کا وقت ہے، یعنی 10 حکموں کا وقت ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کرپا پر کرپا۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔
اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سالائے مقبول کی منادی کروں۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، چن چاہتے ہیں، چمتکار چاہتے ہیں، ثبوت چاہتے ہیں، اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، یعنی گیان کی باتیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نین نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، رو نہیں۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی بڑائی کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں اٹھا ہے، اور یہ کہ خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گردنواح میں پھیل گئی۔ اب یشوع سے پہلے جو دنیا تھی، آدم ذات تھی، گناہ اور موت یعنی موسیٰ کی شریعت کے ادھین مر رہی تھی۔ یہ موت جو ہوئی یہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہوئی، مگر فضل اور سچائی، روح اور سچائی میں زندہ کرتا ہے، یعنی یشوع مسیح۔ یشوع مسیح سے کیا ہے؟ فضل اور انوگرہ۔ فضل اور سچائی جو ہے وہ آپ کو روح اور سچائی میں زندہ کرتا ہے۔ اب یشوع مسیح ہیں فضل اور سچائی۔ تو یشوع مسیح یہودیوں کو یہ نشان ظاہر کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں نہ تو فرشتے ہیں، نہ مردوں کی قیامت ہے، اور نہ ہی روح ہے، کہ اب کوئی بھی آدم ذات گناہ اور موت اور موسیٰ کی شریعت کے ادھین نہیں مرنے کا، کیونکہ پاکیزگی اور خدا کا روح اور روح میں زندہ کرنے والا فضل اور سچائی پہنچ چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، پرکاشمان ہو چکا ہے۔ اٹھ، منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں۔ یشوع مسیح جہاں سے شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے فضل اور انوگرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ کیونکہ جو آدم کے ادھین جتنی بھی جانیں مر رہی تھی، یعنی موسیٰ کی شریعت کے ادھین، ان کا شمار پہلے کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی نے گناہ کیا ہے، کہ جو یشوع مسیح سے پہلے گناہ اور شریعت کے ادھین مر رہے تھے، تو اس کا شمار آدم کے ساتھ، جس نے پہلے گناہ کیا تھا، پہلے آدم، اس کے ساتھ کیا جاتا، کیونکہ اس نے گناہ کیا، اور اس کے ذریعے موت سب کے بدن میں بادشاہت کر رہی تھی۔ اور یشوع مسیح میں جو بھی انوگرہ سچائی کے ادھین ہے، ان کا شمار مسیح کے جی اٹھنے میں، جلال میں، مسیح کے ساتھ، مسیح میں
کیا جاتا ہے، اور مسیح یشوع کا ملاپ باپ کے ساتھ، جلال کے پتا کے ساتھ، اور ہم یشوع کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں، باپ کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں، جلال میں، انوگرہ میں، سچائی کے ادھین، اور اسی طرح ہم ابد تک کی زندگی حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا شمار موت میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مسیح میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں اور زندہ ہیں، کیونکہ مسیح یشوع زندہ ہے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کے اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو 12 برس ایک کی تھی مرنے کو تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گر پڑتے تھے۔ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، یعنی یہ بھی شریعت کے ادھین، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، یعنی وشواس رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا رو نہیں، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا اے لڑکی اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ اور یہ لڑکی بھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین گناہ اور موت کی شریعت کے ادھین مر گئی، مگر مسیح یشوع نے اس لڑکی کو بھی فضل اور سچائی کے ادھین زندہ کیا، اور اس کا شمار ہمیشہ کی زندگی میں اپنی زندگی میں شامل کر کے کیا۔ اس کی موت کا ذکر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسیح یشوع کے جلال میں روح القدس کے سبب ہمیشہ زندہ ہے۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اس کا بھائی لازر بیمار تھا، پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا، پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ۔
لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ پھر مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اسے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کے باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کے اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا، اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کا کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یشوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ اسی طرح لازر بھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین آدم کے گناہ اور موت میں دفن ہوا۔ مسیح یشوع نے اس کا شمار ہمیشہ کی زندگی میں کیا، کیونکہ بائبل اس کے مرنے کا بھی ذکر نہیں کرتی، کیونکہ لازر بھی مسیح یشوع میں یشوع کے ساتھ
روح القدس اور باپ کے جلال میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپاؤں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور۔ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح ساری باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سارے رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، دکھائی دیا۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بے لفظ مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اس ہی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سارے آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن اب زندہ کیے جائیں گے ان کے لیے لکھا ہے جو ابھی تک فضل اور انوگرہ کی جن پر ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، اور یہ لکھا ہے اس وقت کے آنے والوں ایمان والوں کے لیے جن کا ایمان لانا باقی ہے، اور ہم سے آگے جو ایمان لانے والے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل
مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہت کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک کہ وہ سارے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنی ضرور ہے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یشوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یشوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائی، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یشوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یشوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یشوع میں زندہ سمجھو، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے مویا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مویا اور پھر جی اٹھا، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے نہ راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچیں۔ اسی
مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔